اللہ رب العزت نے رزق کے 16 دروازے مقرر کیے ہیں اور ان کی چابیاں بھی بنائی ہیں۔ جس نے یہ چابیاں حاصل کر لی وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا۔ رزق کا پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے، وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز اثر جاتی رہی گویا اس کا گھر بار اور مال کٹ گیا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ رزق کا دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا۔ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ بحوالہ کتاب ابن ماجہ شریف۔ تیسرا دروازہ صدقہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اسے 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال خرچ کرو اور عرش والے سے افلاس کا خوف نہ کرو۔ بحوالہ مشکات شریف۔ چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ ان کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پانچواں دروازہ کثرت نفلی عبادت ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اگر تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا۔ لوگ سنتوں اور فرض پر ہی توجہ دیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں، جس سے رزق کی کمی ہوتی ہے۔ چھٹا دروازہ حج اور عمرے کی کثرت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے درپے حج و عمرہ کرو، کیونکہ یہ فکر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بٹی لوہے کو، سونے اور چاندی کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اور حج مقبول کا بدلہ صرف جنت ہے۔ ساتواں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ہے۔ ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطعاً تعلق ہوں۔ آٹھواں دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا ہے۔ غریبوں کے غم بانٹنا، مشکل میں کام آنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کو ان کے کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور ان کی مدد کی جاتی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ میری رضا اپنے کمزوروں کے اندر تلاش کرو، کیونکہ تمہیں کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ نوواں دروازہ اللہ پر توکل ہے۔ جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اسے ضرور اللہ دے گا، اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم حسن خوبی کے ساتھ اللہ پر توکل کرو تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کے وقت آسودہ ہو کر واپس لوٹتے ہیں۔ 10واں دروازہ شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ سورۃ الابراہیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا، اور اگر تم شکر نہیں کرو گے یعنی کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ رزق کا 11واں دروازہ ہے گھر میں مسکرا کر داخل ہونا۔ مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کرے۔ 12واں دروازہ گیڑا پڑا لقمہ کھا لینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا،
जिस वक्त तुम्हारा कोई लुकमा गिर पड़े तो उसे उठा लो और उसको पूंछ डालो, जो कुछ उसमें लगा हो, और फिर उसको खा लो, और ना छोड़ो उसको शैतान के वास्ते। फरमाया जो खाना खाते वक्त दस्तरख्वां से गिरी हुई चीज को खा ले हमेशा रिज़्क़ की फराखी में रहता है। 13वां दरवाजा हर वक्त बावजू रहना है। जो शख्स हर वक्त नेक नियति के साथ बावजू रहेगा तो उसके रिज़्क़ में कमी नहीं होगी। 14वां दरवाजा चाशत की नमाज पढ़ना है, जिससे रिज़्क़ में बरकत बढ़ती है। हदीस में आया है चाशत की नमाज रिज़्क़ को खींचती है और तंगदस्ती को दूर भगाती है। 15वां दरवाजा रोजाना सूरतुल वाक़िया पढ़ना है, इससे रिज़्क़ बहुत बढ़ता है। 16वां दरवाजा है अल्लाह से दुआ मांगना। जो शख्स जितना सदके दिल से अल्लाह से मांगता है अल्लाह ताला उसको बहुत देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 99 बीमारियों की दुआ है, जिनमें से कम दर्जे की बीमारी फिक्र गम को दूर करना है। नाज़रीन कराम, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आजकल के हालात में जो लोग रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं, दौलत की कमी के बाइस परेशान हैं, उनके लिए आसानी पैदा हो जाए। ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें हदीस बयान की गई है। इसको सदका जारिया की नीयत से शेयर करें ताकि लोगों की परेशानियां दूर हो जाएं।